هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. باب ہے نصیحت اور تعلیم کے وقت ناپسندیدہ بات دیکھنے پر غصہ کرنا. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رجل کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلاں آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو میں قریب نہیں ہوتا کہ میں نماز سے ملوں. فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت میں اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا. فقال آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں انکم منفرون تم نفرت دلانے والے ہو. فمن صلی بالناس تو جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے. وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ بلا شبہ وجہ یہ ہے کہ ان میں مریض بیمار لوگ ہوتے ہیں وضعیف اور کمزور ہوتے ہیں بدل حاجہ اور کام کرنے والے ہوتے ہیں. باب ہے امام بخاری نے جو ذکر کیا کہ جو استاذ ہوتا ہے یا جو خطیب گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اگر وہ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو وہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے. اور حدیث ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا جو امام ہے نا وہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کے اس صحابی پہ بہت غصہ آیا. اور اتنا غصہ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں کہ آپ نے اتنا غصہ کیا ہو کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نفرت دلانے والے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ تم میں سے جو بندہ بھی نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے. کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتے ہیں کوئی کمزور لوگ ہوتے ہیں اور کوئی ضرورت یعنی کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اتنی دیر لمبا کھڑا ہونا یہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات گفتگو میں بھی بہت غصے کا اظہار کر لیا کرتے تھے. ویسے اصل یہ ہے کہ گفتگو نرمی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ کی جائے. لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ سرخ ہو جاتی تھیں. وعلی صوتہ اور آپ کی جو آواز تھی جب آپ جمعہ پڑھاتے تھے آپ کی آواز انتہائی بلند ہو جاتی تھی. واشتد غضبہ اور آپ کا جو غصہ ہوتا تھا وہ شدید ہو جاتا تھا. حتیٰ کأنہ منذر جیش ایسے لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں. اور آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی تھیں
اور آپ کی جو آواز تھی وہ انتہائی بلند ہو جاتی تھی اور آپ بڑے غصے میں ہوتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو جمعہ پڑھاتے تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی ہوتا تھا۔ تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں ایک بندہ نماز پڑھاتا ہے تو بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو اس صحابی نے اس امام صحابی کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ اس نام کو پردے میں رکھا، کیونکہ اچھا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی شکایت کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے مطلق انداز میں کیا جائے، تاکہ کسی مسلمان بھائی کی جو دل آزاری ہے جب آپ اس کا نام لے لیتے ہیں تو وہ دل آزاری نہ ہو اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ جب کسی کی اصلاح کرتے تو نام نہ لیتے بلکہ نام لیے بغیر ہی نصیحت کرتے۔ اس سے دو فائدے ہوتے، ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جس صحابی کے اندر وہ غلطی ہوتی اس صحابی کا جو وہ عیب ہے نا وہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہوتا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہی غلطی کسی اور کے اندر ہے تو وہ اس نصیحت کو اپنے لیے سمجھتا اور وہ اپنی بھی اصلاح کر لیتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے اور اس میں ان چیزوں کی صراحتیں بھی موجود ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ یہ باقاعدہ روایت موجود ہے اور اس میں نام موجود ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے جو لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ اب لمبی نماز کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ لمبی نماز جو ہے نا یہ نہیں پڑھانی چاہیے، لیکن یہ لمبی نماز نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ فجر کی نماز لمبی پڑھاتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ یہ لمبی نماز پڑھنا بھی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز جو ہے وہ اتنی لمبی پڑھائی کہ سورۃ الاعراف جو ہے وہ مکمل پڑھ لی۔ اب سورۃ الاعراف جو ہے وہ تقریباً ایک پارے سے زائد یا سوا پارہ تقریباً بنتا ہے۔ اتنی جو لمبی نماز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ مغرب کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الطور جو ہے یعنی سورہ طور یہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار جو لمبی نماز ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو لگا کہ کوئی بچہ رونے لگا ہے تو آپ فوراً اس نماز میں تخفیف پیدا کر دیتے، اس نماز کو ہلکا کر دیتے۔ تو لوگوں کی جو روٹین ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو 60 سے 100 آیات سن لیتے ہیں، تو وہاں ایسی لمبی نماز ہونی چاہیے، اور جہاں لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو وہاں نماز کو مختصر رکھنا اسی میں عافیت ہے۔ حالت جو فیصلہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غصہ کرنے سے منع کیا ہے۔ امام غصہ کر سکتا ہے، گفتگو کرنے والا غصے کا اظہار کر سکتا ہے، استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاکم فیصلہ کرتا ہے نا اسے اس وقت غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اگر کسی قاضی کو کسی کے اوپر غصہ آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے وہ فیصلہ صحیح نہ کر سکے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ بھی ہوتا تھا تو آپ غصے میں بھی صحیح فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ کے منہ میں سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی صحیح فیصلہ کرتے تھے۔ البتہ عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کریں تو اس وقت غصے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔